السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹائر کی اسپیشل ایپیسوڈ فور یوم تکبیر۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح ہماری ڈیفینس ایکسپرٹ مسٹر زید حامد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے اپنے نوجوان نسل میں سے کچھ گیسٹ کو بلایا ہے۔ آئیے میں ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں۔ فیصل، مریم، علی، برمی، رابعہ اور احسن۔ آج کی یہ ڈسکشن ہماری یوم تکبیر پر ہوگی۔ آئیے ہم اپنے ایکسپرٹ سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی سر۔ زینب، جیسے آپ نے بتایا کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا یوم تکبیر کے حوالے سے ہے۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں پوری قوم خوشی کے آنسو ہوتی ہے۔ جی جی۔ ہمارے لیے بھی یوم تکبیر ویسا ہی دن ہے۔ نہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے موقع کم آئے ہیں، لیکن آئے ہیں۔ جب پاکستان بنا 1947 میں، جب رات کو ریڈیو پاکستان کا اعلان کیا گیا، پہلی دفعہ جب دنیا نے یہ سنا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اس وقت وہ تمام مسلمان جو ہجرت کر رہے تھے پاکستان آنے کے لیے، جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے بار، اپنی آبروئیں لٹائی تھیں اس ملک میں پہنچنے کے لیے، اور لاکھوں تو گھروں سے نکلے تھے، پاکستان نہیں پہنچ پائے، راستے میں کاٹ دیے گئے۔ جب ان کے بچے کچے اپنی سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب پاکستان پہنچنے کی آرزو میں راستے میں تھے، کچھ پہنچ گئے تھے، کچھ کیمپس میں تھے، جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی رات 12 بجے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اس وقت پتھر دل سے پتھر دل شخص بھی آنسو نہیں روک سکا۔ اس طرح 1965 میں جب وہ صبح 9:30 بجے ایک اعلان کیا گیا کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے رات کی تاریکی میں، اور پوری لا الہ الا اللہ کے ماننے والی اس قوم کو چیلنج کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی پوری قوم جوش اور ایموشنز اور غصے میں اور جلال میں سڑکوں پہ نکل آئی تھی۔ ہماری یونٹی کا اتنا شاندار مظاہرہ جو 1947 میں ہم نے کیا تھا پاکستان بناتے وقت، 65 میں اس کی ایک ریپلیکا تھا۔ 71 میں پوری قوم روئی تھی، ہم دکھ اور تکلیف میں روئے تھے، ہمارا اپنا بازو کٹا تھا، قوم نا امیدی اور مایوسی میں چلی گئی تھی۔ بہت کم موقع بیچ میں ایسے آئے جو اتنے تکلیف دہ ہو سکتے ہوں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں سقوط بغداد تھا، بغداد کا جب فال ہوا تھا تو پوری امت روئی تھی۔ چنگیز خان، ہلاکو خان کے ہاتھوں جب بغداد تباہ ہوا تھا، پوری امت مسلمہ پر موت طاری ہو گئی بے قدرے۔ جب صلیبیوں کے ہاتھوں بیت المقدس جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس وقت پوری امت مسلمہ روئی تھی۔ جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا، جب خلافت تباہ ہوئی، 800 سال کا خلافت عثمانیہ اور 1400 سال کا مسلمان انسٹیٹیوشن پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس وقت امت مسلمہ روئی تھی، اور پھر 71 میں روئی تھی۔ یہ صرف ہمارا دکھ نہیں تھا، انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک جہاں جہاں مسلمان بکھرے ہوئے تھے، اس سے پہلے 67 میں بھی امت روئی تھی کہ جب بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا 6 ڈیز وار میں، اسرائیل نے جب بیت المقدس شریف پہ قبضہ کر لیا، 900 سال ہمارے ہاتھوں میں رہا، پھر اسرائیل لے گیا ہم سے۔ پاکستانی قوم کے لیول پر 92 میں ہم بڑے خوش ہوئے تھے جب ورلڈ کپ جیتا تھا ہم نے، وی آل ریمبر دیٹ ٹائم۔ وہ 11 لڑکے جو میدان میں اترے ہوئے تھے، 16 کروڑ لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اینڈ یو کانٹ امیجن کہ جو ہیڈ لائن اخبار میں لگی تھی، وی رول دا ورلڈ، اینڈ وی رول دا ورلڈ، ایک سینس آف آنرشپ، ایک سینس آف ڈگنیٹی، ایک سینس آف اچیومنٹ، وی ڈیڈ اٹ۔ اور 92 کے بعد امت مسلمہ کو جو خوشی نصیب ہوئی ہے، دیکھیے میں پاکستان کا لفظ یہاں نہیں استعمال کر رہا ہوں، امت مسلمہ کو جو خوشی نصیب ہوئی ہے، ہم پوری مسلم امت پچھلے 150-200 سال سے مار کھاتی آ رہی تھی۔ خلافت اسلامیہ، خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی، مغل امپائر تباہ ہوئی، انگریزوں کی حکومت ہم پہ ہوئی، 1857 میں ہمیں شکست ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان خلافت کے حصے بکھرے توڑ دیے گئے، کہیں پہ ہمیں عزت نصیب نہیں ہو رہی تھی بحیثیت امت۔ 98 میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے جو اس امت کو عزت دی، یقین کیجئے آفٹر مینی ڈیکیڈز، مینی سینچریز، مسلمان امت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔
I get emotional. But this was not a small event کہ انڈونیشیا میں گھروں میں چراغاں کیا گیا تھا. فلسطین میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. ویسٹ افریقہ میں مٹھائی بانٹی گئی تھی. It was one of the greatest moments in our history. مسلم دنیا نے ہمارے ایکسپلوژنس کو اون کیا. یہ ہمارے ہیں. ہماری پاکستانی قوم ماشاء اللہ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. اس سے چند روز پہلے انڈیا نے ایکسپلوژنس کیے تھے اپنے, اور ہمارے اس گھٹیا دشمن کی زبان بدل گئی تھی. اس کا لہجہ, اس کی ٹون, اس کا غصہ, وہ جو 1000 سال ہم نے اس پر حکومت کی ہے اس کی ذلت وہ بھول نہیں سکا ہے. چھوٹی چھوٹی سازشوں کے ذریعے وہ جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا ایسٹ پاکستان فال ہونے کے بعد. ایک غیر معمولی تاریخ تھی وہ. آج تک وہ تاریخ کسی کتاب میں لکھ کر سامنے قوم کے آگے نہیں لائی گئی. بہت سی باتیں تو ابھی بیان بھی نہیں کی جا سکتی. مگر جب ہمارا نیوکلیئر پروگرام, تقریباً نیوکلیئر ویپنز پروگرام ایسٹ پاکستان ٹوٹنے کے بعد شروع ہوا تھا, 1974 میں انڈیا ایکسپلوژن کر چکا تھا. ہمیں اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا. پاکستان ٹوٹا تھا, ہمیں نقصان ہوا تھا, پوری قوم ڈیمورلائز اور ڈپریس تھی. تو جانبازی اور سرفروشی کی جو مثال مرتب کی گئی ہے, جو تاریخ لکھی گئی ہے اس نیوکلیئر پروگرام کو بنانے کے لیے, ایک ٹاسکنگ کر دی گئی تھی قوم کے سائنٹسٹ کو. ہمارے سائنسدان جو باہر سے آئے اس پروجیکٹ کو سنبھالنے کے لیے, بڑے بڑے مشہور نام ہیں. ڈاکٹر منیر ہیں, ڈاکٹر اشفاق ہیں, ڈاکٹر سمر ہیں, ڈاکٹر قدیر ہیں. یہ تو نام ہے جو ہم جانتے ہیں, ہیروز ہیں ہماری قوم کے اور امت کے. مگر لاکھوں اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام آپ نہیں جانتے. حتیٰ کہ اس ملک کے اسمگلرز نے اپنی خدمات آفر کی کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اس مٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو وی آر ولنگ ٹو آفر. ہم پوری دنیا سے جو سامان چاہیے ہمیں بتائیے, ہم لا کے دیں گے. آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا, صرف اس لیے کہ آئندہ ہمیں کبھی ہندو انڈیا کے آگے ذلیل نہ ہونا پڑے. صرف اس لیے کہ 71 میں جو ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری عزت اور آبرو کے ساتھ, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہ کر چکے تھے. وی پرومسڈ نیور اگین, اٹ ول ناٹ ہیپن اگین. اینڈ دیز مین آف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, کہوٹا ریسرچ لیبس, انہوں نے قربان کر دیا اپنے آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے. جی ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی سر. قوموں کی تاریخ میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں پوری قوم خوشی کے آنسو ہوتی ہے. جی جی. ہمارے لیے بھی یوم تکبیر ویسا ہی دن ہے. ہمارے بچے پارٹس اور پرزے دنیا سے جمع کر کے لائے. جس طرح فارمولاز پہنچے ہیں ہم تک, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. مثال یہ اللہ کی تائید تھی کہ یہ ہونا تھا, ناممکن تھا. یعنی یہ ملک جو آج تک ہم اپنی گاڑی نہیں بناتے, ایک سوئی نہیں بناتے, یہ ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ماننا ممکن نہیں ہے کہ ہم نے یہ نیوکلیئر ویپن سسٹمز بنا کس طرح لیے ان سچ شارٹ پیریڈ آف ٹائم. 1986 تک وی ور اے نیوکلیئر پاور, ہم نے اعلان نہیں کیا تھا. 1984 میں اسرائیل نے اٹیمپٹ کی ہمارے نیوکلیئر ریکٹرز کہوٹا کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ دشمن پینک میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو مسلمانوں کی اکنامک حالت کیا تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. وی آر نتھنگ. 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے گھروں میں. اور حضور کے گھر سے جو وراثت اور ترکہ نکلا ہے وہ تمام ہتھیار تھے, آل ویپن سسٹمز, 9 تلواریں, کتنی زریں, کتنے تیر کمان, کتنے نیزے. یہ سنت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اپنی عزت اور آبرو کا